बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अज़ीज़ यूके व्लॉग्स। दुनिया के किसी भी खित्ते से आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि बाखैर वफ़ियत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की वीडियो में दो खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आपसे ये मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर इसको आप पूरा देखेंगे। एंड पर एक खुशखबरी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा और एक खुशखबरी एंड पर आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नाजरीन, सबसे पहली खुशखबरी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा है कि मेरा चैनल अज़ीज़ यूके व्लॉग्स मोनेटाइज हो गया है। सबसे पहले मैं अपने खालिक व मालिक अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ, वरना मैं खाकसार किस काम का। वो उसी की ज़ात है जिसने मुझे कामयाबी अता फरमाई है, वही खालिक है, मालिक है, वो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। इसके बाद आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको जज़ायर खैर अता फरमाए, जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज दिन तक मेरी सपोर्ट की, मुझे मोटिवेट किया और मेरी हौसला अफजाई की। कमेंट सेक्शन में आकर इतनी अच्छे अपनी राय इज़हार करते हैं, मेरी वीडियो का पसंदीदगी का इज़हार करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरी यूट्यूब फैमिली दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। आज मेरे सब्सक्राइबर 1.6 के से ऊपर हो चुके हैं। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आपका तावन इसी तरह मेरे साथ शामने हाल रहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल ये मेरा चैनल तय करेगा। और अगर आपने अब तक मेरी वो मोनेटाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूके गवर्नमेंट ने वीज़ा पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत टफ़ स्टैंड लिए हैं, बहुत टफ़ कानून बनाए हैं, सख्ती से इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसकी वजह जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूके में ये साल इलेक्शन का साल है और इस गवर्नमेंट ने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, वो बुरी तरह इसमें नाकाम हो चुके हैं। और अब पिछले 3-4 माह से ये काफ़ी सख्त कानून बना रहे हैं, इमिग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें इन्होंने वीज़ा फ़ीस, मेडिकल फ़ीस और दूसरे क़वानीन में, जैसे इन्होंने स्टूडेंट वीज़े के लिए डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया है, केयर वर्कर के लिए डिपेंडेंट को बंद कर दिया है, और सैलरी थ्रेशोल्ड को भी इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया है कि ये मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं उनकी ये पहुंच से दूर है। चाहे वो स्किल्ड वर्क वीज़ा है, चाहे वो केयर होम वीज़ा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, इन तमाम कैटेगरी के वीज़ों के लिए इन्होंने, जैसे स्पाउस वीज़ा है, थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा कर दिया है। जैसे स्पाउस वीज़े के लिए अगले साल के शुरू में आपने जैसे सुना है कि ये 38,700 पाउंड सैलरी थ्रेशोल्ड कर दिया गया है। तो इसको लेकर हम लोग जिनके बच्चे यूके में हैं और हम अपने बच्चों की पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में शादियां करना चाहते हैं, हमारे लिए अब ये मुश्किल ही नहीं लगता है कि नामुमकिन हो गया है कि अब ये बहुत बड़े प्रोफेशनल्स जो होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, वही इस सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट कर सकेंगे। वरना नॉर्मल जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो मिनिमम वेज पर काम करने वाले हैं, उनके लिए अब ये सैलरी थ्रेशोल्ड पूरा करना नामुमकिन सा ही नज़र आ रहा है। नाज़रीन, एक उम्मीद की किरण ये भी है कि लेबर पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम वीज़ा पॉलिसीज़ में नरमी करेंगे, सैलरी थ्रेशोल्ड वगैरह में, इन कवानीन में थोड़ी नरमी करेंगे। तो फिंगर क्रॉस्ड के उम्मीद कर सकते हैं कि अगर लेबर पार्टी अगर पावर में आती है तो हमारे लिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका होगा
اگر انہوں نے ویزا پالیسیز میں قوانین میں کوئی تبدیلیاں کی اور کچھ نرمی برتی۔ اب ناظرین میں آتا ہوں اپنی دوسری خوشخبری کی طرف، جو تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی کہ اسکل ورک ویزے اور کیئر ہوم ویزے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم تھا کہ اگر آپ جس بھی ویزے کے لیے آپ آئے ہیں، چاہے وہ کیئر ہوم میں ہیں یا کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہیں، اور جس بھی ویزے پر آپ آئے ہیں، آپ اس جاب کے علاوہ کوئی اور جاب آپ کو کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ BRP پر لکھا ہوتا تھا ورک ریسٹرکشن، اور اپنی فل ٹائم جاب کے علاوہ اگر کوئی جاب آپ کرنے کی اجازت آپ کو تھی تو وہ جابز تھی جو شارٹ آکوپیشن لسٹ میں تھی، اسی میں سے آپ کر سکتے تھے۔ اب چونکہ UK گورنمنٹ نے شارٹ آکوپیشن لسٹ تمام ختم کر دی ہے، اسکریپ کر دی ہے، تو اب یہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو ناظرین 4 اپریل سے جو تبدیلی ہونے والی ہے کہ اگر اسکل ورک ویزے پر آپ ہیں اور سپلیمنٹری جو پارٹ ٹائم جاب آپ کرتے ہیں، اس کے لیے جو آج قانون ہے 4 اپریل سے پہلے کہ اگر آپ اسکل ورک ویزے پر ہیں تو آپ سملر ہی جاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کیئر ہوم کے ویزے پر آئے ہیں تو سملر جاب کیئر ہوم کی ہی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹیک وے یا ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ سملر ہی جاب کر سکتے ہیں۔ اپنے فل ٹائم جاب کے علاوہ آپ کو 20 گھنٹے کی اجازت تھی، اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ 4 اپریل سے آپ آزاد ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ اپنی فل ٹائم جاب کے علاوہ کوئی بھی جاب چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 4 اپریل کے بعد آپ جو جاب چاہیں پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کیئر ہوم میں کام کر رہے ہیں تو کسی اور جگہ پر آپ کام کرنا چاہیں تو وش یو گڈ لک، کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ جس جاب کے ویزے پر آپ آئے ہیں اس کو چلتے رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ پارٹ ٹائم جاب تو کر رہے ہیں لیکن مین جاب جس کے ویزے پر آپ آئے ہیں وہ سرے سے ہے ہی نہیں، آپ ادھر جا ہی نہیں رہے۔ آپ نے اپنے فل ٹائم جاب پہلے کرنی ہے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سپلیمنٹری پارٹ ٹائم جاب آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کی یہ ریزن ہوم آفس کی طرف سے آئی ہے کہ جو بہن بھائی ہمارے کیئر ہوم میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمپنی ہم سے پورا ٹائم نہیں کام دیتی، پورا ٹائم فل ٹائم ہم کام نہیں کر سکتے، تو ہمارا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو بھی اسی طرح کا ایشو ہے کہ آپ کو گھنٹے پورے نہیں مل رہے اور آپ کا گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کو الاؤ ہے آپ 20 گھنٹے جہاں چاہیں کام کر لیں اور اپنا خرچہ وہاں سے نکال لیں۔ اور آپ اگر کیئر ہوم میں کام کر رہے ہیں تو ان کے مینجمنٹ کو، اس کے مینیجر کو آپ اطلاع دے دیں، چاہے اسے ای میل کریں، فون کریں، اور اس کو بتا دیں کہ میں فل ٹائم یہاں کام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں شام کو پارٹ ٹائم جاب، کوئی بھی جو جاب آپ کر رہے ہیں ان کو بتا دیں۔ اب آپ کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اور اسکل ورک ویزے کے بارے میں مجھ سے کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر ہمارا کوز لیٹر 4 اپریل سے پہلے آ جائے تو کیا ہمارے سیلری تھریش ہولڈ پر آنے والا لگے گا یا نیا لگے گا؟ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 اپریل رات کو 12 بجے سے پہلے اپنا کیس سبمٹ کر دیا تو آپ کو سیلری تھریش ہولڈ پر آنے والا لگے گا، ورنہ آپ پر نیا سیلری تھریش ہولڈ لاگو ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو کیئر ہوم کا کوز لیٹر ملا ہے تو آپ نے کیس سبمٹ کرنے سے پہلے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، کہ آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ اتھینٹک ہے، فیک تو نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ جینون ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیئر ہوم کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، ان کو لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیس سبمٹ کرنے سے پہلے ضرور یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ کوز لیٹر اتھینٹک ہے، صحیح ہے، فیک نہیں ہے۔ بصورت دیگر آپ پر 10 سال کا بین بھی لگ سکتا ہے اگر لیٹر فیک ہوا تو۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بھی تسلی کرنی ہے کہ جس فرم کا آپ کو کوز لیٹر ملا ہے اس فرم کا لائسنس کینسل تو نہیں ہو گیا، کیونکہ ریسنٹلی UK گورنمنٹ نے کافی کیئر ہومز کے لائسنس کینسل کیے ہیں۔ کیونکہ ایک بھائی نے پریشانی کی حالت میں مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتائیں کہ میری وائف نے کیئر ہوم کے ویزے پر UK کا سفر کیا اور گیٹ وک ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو وجہ یہ بتائی گئی کہ جس کیئر ہوم کے ویزے پر آپ جا رہے ہیں اس کا لائسنس کینسل ہو چکا ہے، لہٰذا اب UK میں انٹری آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ بھی تسلی کرنی ہے کہ کہیں اس کیئر ہوم کا لائسنس کینسل تو نہیں ہو گیا آپ کے سفر کرنے سے پہلے۔
اور اگر آپ ایجنٹ کے تھرو جاتے ہیں تو میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ایجنٹ کو پہلے کبھی بھی پیمنٹ نہ کریں، بصورت دیگر آپ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ایجنٹس پیسے تو بٹور لیتے ہیں اور لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں جو بلائنڈلی ان ایجنٹس پر اعتبار کر لیتے ہیں اور اپنی تمام جمع پونجی ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ 2 اچھی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب اپنے میزبان محمد زاہد کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان اچھا جا رہا ہوگا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیں مجھے اجازت۔ فی امان اللہ۔ يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا